علیہ وصحابہ اجمعین کما توفیق و ترضا بان تصلی علیہ۔ عزیزان گرامی، کل ہم لوگوں نے صلح حدیبیہ کی دفعات کے بارے میں جانا، اس کے بعد صلح نامہ مکمل ہوا اور فریقین نے دستخط بھی کر دیے، تو طے شرط کے مطابق احرام کھولنا تھا اور جو قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے ان کو ذبح کرنا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اٹھو، قربانی کرو اور سر منڈا کر احرام کھول دو، لیکن مسلمانوں کی ناگواری اور ان کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ فرمان نبوی سن کر بھی ایک شخص بھی نہیں اٹھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو ایک قائد کو کرنا چاہیے وہ کیا۔ آج کے دور کا سپہ سالار ہوتا اور اس کی فوج اس کا کہا نہیں مانتی تو کہو وہ اس پر یلغار کر دیتا۔ اگر کسی مجلس کا صدر ہوتا تو اپنے آپ کو ترب خاں تصور کرتا ہے، لیکن تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سب کے قائد بھی تھے، سب کے معلم بھی تھے اور سب کی جان بھی تھے۔ صحابہ کے غیظ و غضب کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ فرماتے ہیں۔ اس وقت ایک ماں کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور کب سنبھالنا ہوتا ہے کہ عورت جب سنبھال لیتی ہے تو پورے خاندان کو سنوار دیتی ہے۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی وہی مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قربانی کر کے اپنا سر منڈا دیجئے، آپ کے دیوانے ہیں، آپ کے عمل کو دیکھ کر کے یہ خود کر لیں گے۔ حضور کے عمل کو دیکھ کر کے تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے وقت میں کہ جب مسلمان غیظ و غضب کے عالم میں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشورہ دیا کہ آپ خود قربانی کریں اور اپنے بال ترشوا لیں۔ چنانچہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مشورے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا اور اپنی قربانی کر کے اپنے بال ترشوا لیے۔ تو جب صحابہ نے دیکھا کہ اب کوئی بات نہیں بننی ہے، وہ سوچ رہے تھے کہ شاید فیصلہ بدلا جا سکتا ہے، مگر جب تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کر دیا کہ میں یہ کر رہا ہوں، اب یہ صلح مکمل ہو چکی ہے، صلح نامہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس لیے صحابہ نے جب دیکھا تو تردد کے ساتھ، دل نہ چاہتے ہوئے بھی، ناگواری کے عالم میں بھی انہوں نے وہی کیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مدینے سے مکے کی طرف واپس کوچ کرنے کا، مکے سے مدینے کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ گویا کہ صحابہ نے اس کو مغلوبانہ صلح اور ذلت آمیز معاہدہ سمجھا۔ تو اس کے بعد آیت پاک نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ اب یہ صلح نامہ کمپلیٹ ہوا تو اس کے آثار بھی ظاہر ہوئے۔ اب تک کفار اور مسلمانوں میں ملنا جلنا نہیں ہوتا تھا، آمد رفت نہیں ہوتی تھی، لیکن اس صلح نامے کی برکت سے مسلمان اور کفار جو الگ الگ رہتے تھے اب آمد رفت ہونے لگی۔ آزادی کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہوا، تبادلہ خیالات کا راستہ کھلا، اور کفار بھی مدینہ منورہ آ کر مسلمانوں کے کردار اور اسلامی مسائل اور اسلام کی خوبیوں سے آگاہ ہونے لگے، اور جو مسلمان مکہ جاتے وہ اپنی چال چلن، وضاقتہ، عفت شعاری اور عبادت گزاری سے کفار کے دلوں پر ایسا نقش بٹھا دیتے کہ خود بخود کفار
اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک کا جو بیچ کی مدت ہے، اس درمیان میں کثیر تعداد میں لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے اور مسلمان ہوئے، اور اسی میں دو عظیم کمانڈر، ایک فاتح شام سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے فاتح مصر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی دوران اسلام خود بخود مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کلمہ شہادتین پڑھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہر جو مغلوبانہ صلح نظر آ رہی تھی اسی کو غلبے میں بدل دیا۔ رب قدیر ہمیں مزید سیرت کی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔